سر اس وقت جو ایران اور اسرائیل کی صورتحال بنی ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان دفاع کرے گا یا پاکستان صرف باتوں تک ہی ہے؟ میرے خیال میں پاکستان جو ہے ظاہر ہے اس کی حمایت تو نہیں، میں کہوں گا سمپتھی جو ہے یا سپورٹ جو ہے وہ ظاہر ہے ایران کے ساتھ ہے، اور یہ نہیں چاہے گا کہ اسرائیل جو ہے اس کی جو ڈیفینس فورسز ہیں وہ ایران کی جو قوت ہے سرفیس ٹو سرفیس میسائل وغیرہ لانچرز کو جس طریقے سے انہوں نے برباد کر دیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک تہائی ایران کی جو میسائل لانچرز تھے وہ ایک ہی ریڈ میں تباہ ہو گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ضرور بڑے تشویش کے ساتھ جو مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں ان کو دیکھ رہا ہے، اور یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں بھی بہت ایک لحاظ سے تشویش ہے اس کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران کو اور بھی نقصان پہنچایا جائے، اور امریکہ بھی اسرائیل کی پوری حمایت کر رہا ہے. تو اس وقت ایران جو ہے وہ کافی دباؤ میں ہے، اور پاکستان ظاہر ہے اس میں ملوث تو نہیں ہوگا، لیکن جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پاکستان ضرور یہ چاہے گا کہ ایران کو اتنا نقصان نہ پہنچایا جائے. جی تو پھر اس میں جنگ کو روکا کیسے جائے گا؟ امریکہ اگر اس کے دفاع پہ لگ جائے گا تو روس اور چین ہی رہ جائیں گے بظاہر، یا کوئی سعودی عربیہ کا کوئی کردار نظر آتا ہے؟ تو کوئی ہے ایسی طاقت جو پھر اس پہ کوئی ظاہر کوئی بچت ہو سکے اس کی؟ یہ میرا نہیں خیال ہے کہ سعودی عربیہ یہ چاہے گا کہ وہ اس جنگ میں ملوث ہو، اور اس کو بھی کوئی خاص ایران سے دلچسپی بھی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے سعودی عربیہ یہ بھی نہیں چاہے گا کہ یہ جو جنگ ہے یہ کوئی آگے اس کے شعلے جو ہیں وہ دوسرے مقامات پر اور خود سعودی عربیہ پر اس کے مضر اثرات نہ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں چین جو یہ بھی چاہے گا کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کا اتنا زیادہ انفلوئنس نہ ہو، اور اس کے حالانکہ تعلقات اسرائیل سے بھی ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے اس کے تعلقات ایران سے بہت زیادہ ہیں. تو یہ اگر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ ایسا کردار بڑی خاموشی سے اپنا ادا کرے گا، اور کوشش ہوگی کہ معاملات کو سلجھایا جائے. لیکن اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ چین کوئی خاص کردار ادا کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ کس طریقے سے حالات جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں یا اور خطرناک ہوتے ہیں، اور اس میں امریکہ کا کیا کردار ہے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایران نے کوئی اس طرح کی غلطی کی ہے کہ اتنا بڑا نقصان کرا بیٹھا ہے؟ اس کی انٹیلیجنس کا فیلئر ہے، یا ان کا کوئی دفاعی نظام اتنا مضبوط نہیں ہے؟ جبکہ وہ باتیں تو بہرحال بہت زیادہ کرتا ہے، اسرائیل کو چیلنج تو کرتا ہے، وہ پہلے بھی مختلف انداز سے اپنی پراکسیز کے ذریعے بھی کرتا ہے، حماس کی بھی سپورٹ کرتا ہے. تو پھر اس میں کوئی کیا سمجھتے ہیں ایران کی اب بچت بھی نہیں ہو سکے گی؟ وہ پریشر میں بھی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں تو یہ تو بہت نقصان ہوگا. کوئی ہے ایران کے پاس ایسی کوئی چیز یا امید کہ جس سے چلیں وہ کو اپنا دفاع بہتر کر سکے، کم از کم اٹیک نہیں کر سکتا؟ تو نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ایران صرف وہی ایک مشرق وسطیٰ کا ملک ہے جو کہ اسرائیل کے خلاف کم سے کم کھڑا ہوا ہے، اور وہ دوسرے عرب ممالک کی طرح یا دوسرے ممالک کی طرح خاموش بیٹھا نہیں ہے. اور لیکن ایران کی بھی ایک لمٹس ہیں، اس لیے کہ اس کے اوپر بڑی پابندیاں ہیں مغرب کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنی دفاع کے لیے ہر ممکنہ جہاں بھی اس کی اپنی اقتصادی اور معاشی قوت اجازت دیتی ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط تو کرتا ہے اور کافی حد تک مضبوط بھی ہے. لیکن اس وقت جو اس قسم سے اس کے اوپر دباؤ ہے اور جس قسم سے امریکہ اور اسرائیل
ایران کو دبانا چاہ رہے ہیں اور اس کی سرفس میسائلز کو، لانچرز کو اس طریقے سے ایک تہائی قوت اس کی کمزور کر دی ہے اور اس پر سخت دباؤ ہے. یہ تو میرے خیال میں جاری رہے گا، لیکن ایران کوشش یہی کرتا رہے گا کہ اس کا جواب بھی دے اور کھڑا رہے. لیکن دیکھتے ہیں ہم یہ طلعت صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کی جو یہ کشیدگی ہے وہ کتنی طویل ہو سکتی ہے؟ وہ کتنی جنگ لمبی ہو سکتی ہے؟ لمبی ہو سکتی ہے. ہاں بالکل. یہ تو میرا خیال میں ایران تو کوئی دبنے والا ملک تو نہیں ہے، اور یہ کشیدگی جب تک چلتی رہے گی، جب تک کہ اسرائیل یہ جو اس کی جارحانہ کارروائی ہے مشرق وسطیٰ میں اور مسلمانوں کے اگینسٹ، میرے خیال میں ایران ہی صرف ایک ایسا ملک ہے جو کہ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہوا ہے. جی یہ تو کم از کم چلیں اس کی بہادری کی کو سراہنا چاہیے. ہمت ہے جہاں باقی عرب ممالک بالکل ہی لیٹ گئے ہیں. تو پھر اب کوئی ورلڈ وار 3 کی طرف تو نہیں کوئی اللہ رحم کرے کو حالات آ سکتے جا سکتے اگر ایک دو ممالک اور کود پڑے تو؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. اس لیے کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ یہ چین وغیرہ جو ہیں اور امریکہ کوئی اس میں اس طریقے سے ملوث نہیں ہونا چاہ رہے. ساری بات تو یہ ہے کہ اس وقت امریکہ اسرائیل کی پوری حمایت کر رہا ہے، اور اس کا جیسے میں نے پہلے بھی کہا مقصد یہ ہے کہ ایران کو کمزور کیا جائے اور مشرق وسطیٰ میں ایک لحاظ سے اسرائیل کی بالادستی جو ہے وہ پوری طور سے قائم کی جائے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ طلعت مسعود صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا.